استعمال میں لانا چاہیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیے یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بہت آزمائش کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایمان کو اگر بچا لیا جائے تو بہت بڑی دولت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ جتنا بھی ایمان ہمارا اللہ تعالیٰ داؤ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر اعتبار سے ایک مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، آدمی گناہ کر رہا ہے، اپنے کو گناہ گار سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اب اس کا معاملہ ہے، اپنی آخرت خود دیکھیں، ہم تو سمجھا سکتے ہیں درد دل کے ساتھ، اب اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اب گناہ کو اگر حلال سمجھ لیا خدا نخواستہ تو آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے، اس کی سخت ضرورت ہے۔ مثلا دھاڑی ہی کا گناہ ہے، اب اس کو اگر حلال سمجھ لیا جائے الیاذ باللہ، اس کو گناہ نہ سمجھا جائے تو ایمان ہی ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب حضرات علماء نے لکھا، تھانوی لکھتے ہیں تقریبات کے بیان میں بہشتی زیور میں کہ عورت کا غیر شرعی ضرورت کے علاوہ، سخت مجبوری کے علاوہ گھر سے باہر نکلنا گناہ ہے۔ دیکھیں کس طرح دھڑالے سے ہماری عورتیں جاتی ہیں، چاہے جب چاہے برقع اٹھاتی ہیں بازار میں نکل جاتی ہیں، چاہے جب چاہے برقع اٹھاتی ہیں دکانوں پر نکل جاتی ہیں۔ اب یہ گناہ ہے، اب ہم نے اس کو الیاذ باللہ، ہمارے اکثر لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی سب سے بڑا فتنہ فساد ہے کہ الیاذ باللہ اگر گناہ کو حلال سمجھ لیا جائے تو آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بار بار بجل خلفاء میں حضرت تھانوی کے تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں گناہ سے مانوس ہونے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر دل گناہوں سے لگ جائے اور دل میں احساس نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس سے ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرما رہے ہیں، تو عام عورتوں کی حالت کیا ہوگی؟ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر میں رہو، تمہارا اصل منصا اور اصل سرمایہ تمہارا گھر ہے، الا یہ کہ کوئی سخت ضرورت ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، سخت ضرورت ہو، بیمار پڑ جائے، سخت پریشانی ہو تو نکل سکتی ہے، ورنہ عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں۔ ہماری حالت تو یہ کہ عورتوں کو خود لے کے جاتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ جاگتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں کہ عورتوں کے لیے راستوں پر چلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کسی مولوی مفتی کے الفاظ نہیں ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ شک و شبہ کر لیا تو نکل جاؤ گے ایمان سے ہی۔ فرمایا عورتوں کے لیے گھر سے راستے پہ چلنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، الا یہ کہ اگر سخت ضرورت کے تحت نکلیں تو کناروں پر چلا کریں، بالکل بن ٹھن کے بھی عین راستے میں چلتی ہیں، مرد عین راستے میں لے کے ان کو چلتے ہیں، اور تین ایک ساتھ چلتی ہیں، راستہ روک کر چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو چھپا کر رکھنے چاہیے، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، نہ کہ اسے کھلے عام پھرا دیا جائے اسکولوں کے نام پر اور کالجوں کے نام پر، اور مخلوط تعلیم میں ملی جلی تعلیم میں چھوڑ دیا جائے، جہاں لڑکے بھی پڑھ رہے ہوں، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہوں، اور پڑھانے والا پروفیسر ہو۔ حضرات علماء فرماتے ہیں مرد اگر حسن بصری ہو اور عورت رابعہ بصریہ ہو اور ان دونوں کو تنہائی مل جائے، سیدنا حسن بصری کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں جو رہے ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں کتنے صحابہ کو دیکھا ہے، تمام علماء کے، تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، ان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ رابعہ بصریہ اور حسن بصری کو تنہائی مل جائے تو شیطان ان دونوں کے ذہن کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو ایک عورت نے، لڑکی نے لکھا کہ میں جب وہاں جاتی ہوں ہوائی جہاز کے سفر میں تو اپنی نگاہیں کھول لیا کروں آنکھیں، فرمایا ماں محرم کے سامنے آنکھیں کھولنے سے آنکھوں کی حیا جاتی رہتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کے بڑے خلفاء جل خلفاء، ایک عورت نے کہا کہ میں کالج میں جاتی ہوں اور کالج میں برقع پہن کے جاتی ہوں، حضرت فرمایا برقع پہن کے جائیے، کچھ پہن کے جائیے، مخلوط تعلیم تو ہے وہاں، آپ مرد اور عورت آپس میں ملتے تو ہیں نا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں، پروفیسر مرد ہوتا ہے تو پھر کہاں کا پردہ رہا؟ پردہ ہم نے کس کو سمجھ رکھا ہے؟ دیندار لوگوں نے جو آج کل دیندار کہے جا رہے ہیں، انہوں نے اس میں بڑی غفلت کی ہے، بڑے ذمہ دار ہیں وہ لوگ اللہ کے احکام کو بتاتے نہیں، اللہ کے قانون کو بتاتے نہیں، ان کی وجہ سے بے پردگی کو ہلکا گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ان سب کی گردنیں نپیں گی اور گدھی کے بل ان کو پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے ہیں، شرعی پردے کے بارے میں نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ پردہ ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے جیسے ڈھانٹا باندھ لیا اور نکال دیا۔
بچپن سے اولاد کی کیسی تربیت ہونی چاہیے. 5 سال کی بچی کے ہاتھ میں لپسٹک دے دی گئی، اس کے بال کھول دیے گئے، آدھی آستین اس کو پہنا دی گئی، پھر کہاں اس میں شرم رہی، کہاں اس میں غیرت رہی؟ اب وہ سب سے پہلے بالغ ہو کر اپنا بوائے فرینڈ دوست نہیں ڈھونڈے گی تو کیا ڈھونڈے گی جب اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا گیا؟ 11 سال کی لڑکیاں ہو گئیں، 12 سال کی لڑکیاں ہو گئیں. شرم آتی ہے. ماں باپ کو کیا ہو گیا؟ غیرت مر گئی. اللہ کو منہ دکھانا کتنی شرم کی بات ہے. اللہ میری توبہ، کتنا دل ٹوٹتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اگر تمہاری ماں کو کوئی دیکھے، آپ حضرات کو نہیں مثال دینا، حضرت اپنے مجمع میں فرمایا کرتے ہیں اگر تمہاری ماں کو کوئی دیکھے، تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھے تو تم مرنے مارنے کے قریب ہو جاؤ گے. اب تم کیسے، اب کس زمانے، پہلے زمانے میں کیا حالات تھے، اب کیسے بے غیرت ہو گئے. جوان لڑکی کو اسکوٹر بٹھا کر پیچھے لے جا رہے ہیں، اسکول کی ڈریس میں، اتنی ٹائٹ ڈریس، اور ساری دنیا اس کا نظارہ کر رہی. ایمان بالکل ہمارے خطرے میں ہے. ایمان کو بچائیے. چھوڑ دیجیے نفلیں، صوفیت تو بعد میں بکھا رہی ہے، تسبیحات بعد میں بکھا رہی ہیں، میں صوفیت بعد میں بکھاروں. ارے پہلے ایمانی کی خبر لے لیں. میرے جیسے لوگ جو بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، بڑا تسبیح پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، اپنے ایمان کی خبر لیجیے. ایمان خیریت سے ہے کہ نہیں؟ عورتوں کو جب بلا اجازت بغیر شرعی ضرورت کے ہم باہر نکال رہے ہیں اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، تو کیا فرمایا بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے، ہلکا سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. مسلمان ہو تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. بہشتی زیور ایسی کتاب ہے جس کا کوئی مسئلہ غلط نہیں. کوئی اللہ والا عالم ہو، متقی ہو، اللہ کا خوف ہو تو بہشتی زیور کے کسی مسئلے کو غلط نہیں بتا سکتا. ہاں دنیا دار مولوی مفتی تو بتا سکتا ہے کہ حضرت تھانوی کی باتیں ہیں. آج کے دور میں یہ نہیں چلیں گی. حضرت تھانوی نے سینکڑوں علماء کو خود متعین کیا کہ دیکھیے میری کتاب میں جو جو مسئلہ آپ کو غلط نظر آئے، شک نظر آئے، اس پر نشان لگائیے، میرے پاس بھیجیے. اور باقاعدہ عنوان قائم کیا، ترجیح الراجح. کوئی غلطی ہوئی تو رجوع کیا، اخبار میں شائع کیا کہ بہشتی زیور کے فلاں فلاں صفحے پر فلاں فلاں مسئلہ غلط میں تھوڑا شبہ ہو گیا، علماء کی رائے یہ ہے، میری بھی رائے ابھی ہو گئی ہے، لہذا وہ مسئلے پر عمل نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ لکھا جاتا ہے. اب اس کو بہشتی زیور کو ایک طرف رکھ دیا. بات یہ کہ کڑوی بات، حق بات کڑوی ہوتی ہے. فضائل اعمال خوب پڑھ لیں گے، پڑھا دیں گے. منتخب حدیث خوب مسجدوں میں رکھی جائے گی اور پڑھا دی جائے گی. بہشتی زیور کا نام سنتے ہی ماں مر جاتی ہے. کیوں؟ حق کڑوا ہوتا ہے. بہشتی زیور نام ہی اس لیے رکھا تھا. بہشت کہتے ہیں جنت کو، کہ عورتوں کو پڑھاؤ، تم پڑھو، عمل کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اپنی بچیوں کو پڑھواؤ بہشتی زیور، اپنے گھر میں رکھو، عورتیں پڑھیں، سب عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، یہ ساری چیزیں، تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ. بہشت کہتے ہیں فارسی میں جنت کو. تو کہاں پردہ رہ گیا؟ اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے. اللہ کرے ہمارا ایمان ہی محفوظ رہ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ میں نے پڑھا تھا، بڑا درد، میں موقع سے بات لے آتا ہوں. بڑا ملفوظ پڑھا تھا کہ اللہ شاید کسی کی تنقیص توہین تو مقصد نہیں ہوتی، اور نہ شریعت کا مسئلہ بتانے میں کسی کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میری توہین ہو رہی ہے. تو شریعت کا مسئلہ ہے. میں نے خود پڑھا باقاعدہ اس وقت موقع پہ 1 سال 1.5 سال پہلے اسے لکھا میں نے مسئلے کو محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن وہ جو موبائل میں سب تھے وہ سب ضائع ہو گئے تو وہ ملا نہیں. غلطی ہو گئی کہ کتاب کا صفحہ وغیرہ ڈائری میں نوٹ کر لینا چاہیے تھا. حضرت نے خود لکھا کہ ہم لوگوں کو دھاڑی کے لیے کہتے رہتے ہیں لیکن مانتے نہیں. جن لوگوں کے دھاڑیاں کٹی ہوئی ہیں ان کے دلوں میں ایمان کا ہونا از حد مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں کہ جن لوگوں کے دھاڑیاں ان کا ایمان دلوں میں ہونا از حد مشکل ہے. ہم تو کہتے رہتے ہیں. پھر میں نے باقاعدہ یہ مسئلہ عام بھی کیا تھا. اس پہ ایک صاحب، ڈاکٹر صاحب کو اعتراض بھی ہوا تھا. پھر انہیں سمجھایا گیا تو وہ سمجھ گئے. تو ہم تو اپنے آپ کو ابھی تک مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں. پہلے اپنے ایمان کی خبر تو لے لیں. کس طرح عورتیں الیاذ باللہ، اس وقت سب سے بڑا فتنہ، اس وقت امت جو فتنے میں ہے، یہ عورتوں کا سب سے بڑا فتنہ ہو رہا ہے. ایک بہت پڑوس کے ملک میں ایک بڑے عالم بتا رہے تھے، ہمارا ایک علاقے میں جانا ہوا، بالکل امن و امان، سکون، بالکل، حتیٰ کہ شاید کوئی تھانہ بھی نہیں تھا، پولیس تھانہ، کہ بہت سکون سے. ہم نے وہاں کے بڑے عالم سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اتنا سکون، اتنی عافیت، اتنی راحت. کہنے لگے ہمارے یہاں عورتیں گھروں سے نہیں نکلتی، سب پردے میں رہتی ہیں، الا یہ کہ سخت مجبوری ہو، کوئی سخت بیمار پڑ گئی، اسے اسپتال لے جانا پڑا. کہنے لگے دیکھیے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں جگہ جگہ پہ پردگی ہے اور اس کی نحوست دیکھ رہے ہیں، نہ چین ہے، نہ عافیت ہے، نہ سکون ہے. عجیب عجیب بیماری آ رہی ہیں، بڑی بڑی بیماری آ رہی ہیں. الامان والحفیظ،
کہاں تک بیان کریں؟ تو اس کو بالکل ایک دم سیریس انداز میں، مضبوطی کے انداز میں لینا پڑے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، آپ لوگ کس لیے آتے ہیں یہاں؟ اتنی دور سے چل کے کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو، دین پر چلنا ملے، ہدایت نصیب ہو۔ تو اللہ کی بات اب سننی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا، چاہے بات کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ سب باتیں بالکل 100% کڑوی ہیں، حلق سے کڑوی گولی اتر جائے گی، لیکن دنیا دار کی باتیں نہیں اتریں گی جو یہاں عرض کی گئی۔ لیکن جن کا معدہ کمزور ہو اصلی گھی تو اسی آدمی کو کھلایا جاتا ہے اور اسی کے ہضم ہوتا ہے جس کا معدہ مضبوط ہو۔ اب جس کا معدہ کمزور ہو تو وہ باہر جا کے قے کرے گا، الٹی کرے گا، لازمی کرے گا۔ یہاں جو باتیں سنی گئی باہر جا کے چرچا کرے گا کہ اس مولوی نے کیسی بات کہی، یہ ماحول کیسا چل رہا ہے، آج کے دور میں یہ باتیں چلنے والی نہیں، لازمی طور پر الٹی کرے گا، کیونکہ اس کا معدہ مضبوط نہیں ہے۔ اس کو اصلی گھی ہم نے کھلا تو دیا اللہ کے بھروسے پر کہ شاید اس کے ہضم ہو جائے، لیکن معدہ کمزور اگر ہوگا تو باہر جا کے الٹی کر دے گا۔ اور جن حضرات کا معدہ مضبوط ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے، آخرت کی فکر سے، تو فوراً اس کو جذب کر لیں گے اور اپنی کمی کو محسوس کریں گے، واقعی ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو کس طرح بچانا ہے۔ بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے، الیاذ باللہ، اس کو کتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس کو کتنے بالکل نارمل انداز میں گزار دیا جاتا ہے، اس سے ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کی کیا مصیبت پڑ رہی، دیکھ لیا لڑکی ہو، یہ لڑکی کتنی بڑی ہو گئی، کتنی چھوٹی سی کو دیکھا تھا اسے، تمہیں کس نے کہا ہے لڑکی دیکھنے کو؟ تمہیں شیطان اس بہانے اس پر نظر ڈلوا رہا ہے کہ اچھا یہ فلاں صاحب کی لڑکی ہے، اچھا اتنی بڑی ہو گئی تو جوان ہو گئی۔ الیاذ باللہ، اپنے ایمان کی خبر لیجئے، میں اپنے ایمان کی خبر لوں، رستوں پر راہوں پر چلتے ہوئے اپنی نگاہ کو باقاعدہ جب گھر سے نکلیں تو ارادہ کر کے نکلیں کہ نگاہ نہیں ڈالنی ہے، تب جا کے ہم نگاہ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اگر سرسری نگاہ یہ رہی، عربی مدرسے سے پلخمران کی اس مسجد تک پہنچے کہ ٹھیک ہے نگاہ بچ گئی تو بچ گئی، اب اچانک ایک دم نظر پڑی تو پڑ گئی۔ اب اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر وہاں معاف ہے، سن لیجئے دل کے کانوں سے غور سے، پہلی نظر وہاں معاف ہے جہاں بے پردگی کا ماحول نہ ہو اور آپ مطمئن ہوں کہ یہاں کوئی چہرہ سامنے نہیں آگا، لیکن ایک دم کوئی چہرہ سامنے آ گیا تو اب وہاں پہلی نظر معاف ہے۔ اب آپ اس روڈ پر سے گزر رہے ہیں اپنے گھر تک تو یہاں بے پردگی کا ماحول نہیں ہے کیا؟ سینکڑوں لڑکیاں پھر رہی ہیں، اب آپ بس ایک دم دیکھ لیا اسے، پہلی نظر کا حوالہ دیکھیں، پہلی نظر تو معاف ہے۔ شیطان اس طرح کروا کے سینکڑوں نظریں اپنے گھر تک ڈلوا دیتا ہے۔ جب معلوم ہے کہ روڈ پر سینکڑوں لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں تو اس وقت قصداً و ارادتاً دل کو پکڑ کر کہنا پڑے گا کہ اگر دل تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف توجہ کی تو میں تجھے نکال کے باہر پھینک دوں گا، اور آنکھیں سو کہو کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ ایک بہت بڑے شاعر حضرت اثر اب بھی ہیں، شاہین اثر، حضرت ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں اثر تم خود کو اس طرح سعادت مند کر لینا، بات ختم۔ اثر تم اس کو خود اس طرح خود کو یعنی اپنے کو نیک کر لینا، خوب بہت اللہ والا بنا دینا۔ اثر تم خود کو اس طرح سعادت مند کر لینا، ہنسی جب سامنے آئے تو آنکھیں بند کر لینا۔ آنکھیں بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روڈ میں کھڑے ہو جائیں اور کوئی ٹکر مار کے چلا جائے، نیچے جھکا دیجیے۔ اگر وہ اس سائڈ سے آ رہی کوئی بت جو اپنی طرف متوجہ کرے، ہمارے دل کے زاویوں کو ادھر کر دے، بیت اللہ سے گھما کر غیر اللہ کی طرف کر دے۔ جس دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کا خوف تھا، ایک لڑکی پر نظر پڑی تو سارا ہی بیڑا غرق ہو گیا، مردہ ہمارا کعبہ بن گیا، مردہ ہماری جہت بن گئی، محراب بن گئی، تو اس سے سائڈ کاٹ لیجئے، اس سے علیحدہ ہو جائیے، ایک طرف کو کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر لیجئے، بیچ روڈ میں بند کر لیجئے، مطلب نہیں کہ بیچ روڈ میں بند کر لیجئے۔ اس گناہ کو اللہ کے لیے ہم ہلکا نہ سمجھیں، بے پردگی کا گناہ اور آنکھوں کا گناہ، عورتیں بھی اس میں خوب ملوث ہیں، مرد بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔